اپنے تشخص، اپنی پہچان، خود آگہی، خود شناسی، توقیر ذات اور عرفان ذات کے حوالے سے اور خوش بختی سے آج کے جو گیسٹ اسپیکر ہیں وہ بھی اس میں بامسمع، یعنی نام کے بھی عرفان ہے اور کام کے بھی عرفان ہے، اور آج ہم لوگ توقیر ذات اور عرفان ذات کے متعلق ان کے توسل سے سیکھنے والے ہیں۔ میرے ہمدم دیرینہ ہیں، یارغار ہیں، ہم خدمت ہیں، قریباً 2 دہائیوں سے درس و تدریس کے پیشے سے جو انبیاء کا پیشہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں، بڑے رقیق القلب انسان ہیں، پیکر خلوص و وفا ہیں، سراپائے محبت و مروت ہیں، سرٹیفائیڈ کوچ ہیں، انسپریشنل اسپیکر ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک خوبصورت، ایک خوبصیرت، ایک خوبرو اور ایک نیکو انسان ہیں۔ ان کی نظر میں ایک شعر کروں گا اور پھر ان کے اور آپ کے درمیان میں مخل نہیں ہوں گا۔ ان کی نظر یہ شعر ہے: چند جملے وہ ادا کرتا ہے ایسے ڈھب سے، چند جملے وہ ادا کرتا ہے ایسے ڈھب سے، میری افکار کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر عرفان اشرف صاحب۔ اتنا خوبصورت تعارف شاہد گل صاحب آپ کی طرف سے، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ یہ محفل سجائی گئی ہے، میں ہمارے استاد محترم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا اس نے خدا کا کیا احسان ماننا ہے۔ تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی محفل کے لیے، اور میری زندگی میں بہت ساری پازیٹیو چینجز لانے میں گوہر بھائی کا، کہ ہمیشہ سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور آج کی اس محفل کو سجانے میں انہوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ گوہر بھائی سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد میرا بہت پیارا بھائی عمر خالد، اگر میں اس کا تذکرہ نہ کروں کیونکہ پچھلے کووڈ میں اور کووڈ سے پہلے چونکہ ہمارا ساتھ تھا ریڈیو کے زمانے سے، اور اس سے پہلے بھی وہ عمر خالد جانتے ہیں، تو ان کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ ہم نے بہت ساری راتیں ورچولی ایک دوسرے کے ساتھ گوہر، میں اور عمر نے گزاری ہیں، اور اس میں ہم نے بہت سیکھا ہے۔ تو گوہر بھائی کے لیے بھی ایک دفعہ عمر بھائی کے لیے کلیپنگ، یار انہوں نے پازیٹیو چینجز لانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اور اس ادارے میں جہاں پر میں آج کھڑا ہوں، شفا فیوچر سینٹر، ڈاکٹر سرفراز مغل سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت ایونٹ سجایا ہے۔ عاطف ربانی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ، اور تمام آنے والے مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی گفتگو ہم کریں گے، اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھا ہی ہم کوسچن آنسر سیشن پہ چلے جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے گپ شپ کے انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نو تھائی سیلف، اپنے آپ کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کچھ باتیں کروں گا، اس کے بعد ہم چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے۔ چونکہ شاہد گل نے اتنے وہ زبردست طریقے سے محفل کا آغاز کیا ہے، تو وہ جو اسپرچول اینگل ہے جس پر شاہد صاحب اور بہت سارے اور لوگ کام کر رہے ہیں، میرا آج کی محفل میں 3 ڈیفرنٹ ڈائمینشن میں بات کرنے کا ارادہ تھا۔ ہم اسپرچول اینگل میں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے، میں کون ہوں، پھر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا نفسیات کیا کہتی ہے کہ انسان کون ہے، پھر آج کی جدید مینجمنٹ سائنسز میں ہم کون ہیں، دی پوٹینشیل گاڈ گیون ٹو می اور یو، وہ کہاں پر ہے، وہ کس طرح کا پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم الفاظ سے عبارتیں، عبارتوں سے مضامین اور مضامین سے کتابیں تخلیق کرتے ہیں۔ لفظوں میں وہ لفظ بڑے باکمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مدح سرائی بیان کرتے ہیں، اور کتابوں میں وہ کتابیں
اوجے سریا تک پہنچتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے قصیدے پڑھتے ہیں. اور وہ کانسیپٹ جو انسان سے محبت کی بات کرتے ہیں وہ تو کمال ہی ہوتے ہیں. واصف صاحب نے فرمایا تھا سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. چلیں پھر تھوڑا سا آج غور کرتے ہیں اپنے آپ پر، ہم کون ہیں. واصف صاحب نے ہی ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ یہ کائنات جہاں مرکع جمال ہے وہیں یہ کائنات صفات الہیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے. ستاروں سیاروں کی چال سے لے کر ایک حقیر سی چونٹی تک کی رفتار جلوہ ہے بس اسی ذات کا جلوہ. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. نہ کر تلاش اس کو بتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تو دوستو یہ جو انسان ہے، جو میں ہوں یا آپ ہیں، 10,000 سال کی رپورٹڈ ہسٹری، 10,000 سال پہلے تک انسان اپنے آپ کو تھوڑا بہت جاننا شروع ہوا اور اس نے چیزوں کو آگے لے کر چلنا شروع کیا، اس نے رپورٹ کرنا شروع کیا. اور دو قسم کے میری ریسرچ کے مطابق اس دنیا میں لوگ ہوئے ہیں. نمبر ایک وہ لوگ جو آئے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت اس یونیورس میں اپنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے، انہوں نے تھوڑا سا کاروبار کیا ہے، انہوں نے تھوڑی سی فیملی بنائی ہے، شادی ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں اور پھر زندگی سے وہ رخصت ہو گئے ہیں اور آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا. لیکن کچھ لوگ اس کائنات میں ایسے بھی آئے ہیں، 10,000 سال کی رپورٹڈ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ اس کائنات میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے آ کر کچھ سوال پوچھے. وہ سوال کس سے پوچھے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. پہلا جو کانسیپٹ جس کی طرف میں آپ لوگوں کا دھیان کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سوال. دنیا کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ان مائی پرسنل اوپینین وہ ہے کوسچن. میں بڑے سارے اساتذہ سے پڑھتا ہوں اور آج کا سب سے بڑا استاد آپ جانتے ہیں گوگل ہے. آپ کوئی بھی اس کے سامنے چیز رکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں what know thyself، آپ کو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی، آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے آرٹیکلز مل جائیں گے، آپ اس میں سے اپنے بارے میں جان لیں، آپ وہاں پر پڑھے ہیں، آپ اپنے آپ کو وہاں سے ڈھونڈ لیں. لیکن جو ایک ایسے استاد ہوتے ہیں، گوگل سے بڑا پھر استاد کون ہوا؟ لیکن کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جواب نہیں دیتے، وہ آپ کے اندر سوال کریٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو سوچنے کا انداز دیتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یار اس طرح سوچا جاتا ہے. تو شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسے اساتذہ سے شناسائی کروائی جنہوں نے سوچنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. تو نو تھائی سیلف، اپنے آپ کو جاننے کا جو سب سے پہلا گر ہے، بات کرنے سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کے بعد سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں. سوال، آسک، اے فار آسک، ایس فار سیک، کے فار نالج. اگر آپ دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے ASK، آسک، پوچھیں. کیا پوچھنا ہے؟ آسک، اے فار آسک، ایس فار سیک، کے فار نالج. نالج حاصل کرنے کے لیے سوال کیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کس سے کریں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں. رپورٹڈ ہسٹری 10,000 سال کی، اس میں جو سوال جنہوں نے انسان کو ہمیشہ سے تنگ کیے رکھا، سب سے پہلا سوال یہ تھا میں کون ہوں. Who I am، know thyself، میں کون ہوں. دوسرا سوال، مجھے پیدا کس نے کیا ہے. تیسرا سوال، میں کس قرۂ ارض پر رہتا ہوں. چوتھا سوال، میرا ان تمام کے ساتھ تعلق کیا ہے. اور یہی سوال ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں حضرت علامہ محمد اقبال نے بھی اٹھائے.
اور یہی وہ سوال ہیں جو ارسطو کے زمانے سے پہلے لوگوں نے، ڈائجینی نے اٹھایا تھا، اور یہی وہ 5-4 سوال ہیں جو ہر سوچنے والے فلسفی کو سونے نہیں دیتے۔ اس میں ڈائجینی کا نام آپ کے سامنے ہے، سقراط آپ کے سامنے ہے، پلیٹو آپ کے سامنے ہے، کندی ہے، فرابی ہے، توسی ہے، ابن سینا ہے، ابن عربی ہے، بے شمار نام ہے، اور چلتے چلتے رومی سے، شمس تبریز سے ہوتے ہوئے آپ 800 سال کے فاصلے پر حضرت علامہ محمد اقبال تک پہنچتے ہو۔ اور حضرت علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور پھر یہی سلسلہ چلتے چلتے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جو فرماتے ہیں کہ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان، اسی نے وہی اللہ والا بنتا ہے، اور وہ اسی نے آپ کو عبادت کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ تو بات بڑی آسان سی ہے۔ تو پہلا کام آپ نے آج کے بعد یہ کرنا ہے، سوال پوچھیں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے، اور اگر آپ کو اپنے آپ سے سوال نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا، تو پھر اس کا جواب آپ اس کائنات سے پوچھیں۔ اور کائنات سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ رینالڈو ڈوینچی کی کتاب میں ایک کانسیپٹ ہے کیوروسٹی، تجسس، اور دنیا کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں، who you are, who I am, know thyself, know yourself، آپ کون ہیں، تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے کیوریس ہونا ہے، آپ نے تجسس کرنا ہے۔ تجسس کس بات پہ کرنا ہے؟ یہ زمین سورج کے گرد کیوں گھومتی ہے؟ جب آپ اس سوال کو سوچنے نکلو گے تو آپ کے سامنے فزکس کے بے شمار کانسیپٹ آ جائیں گے۔ یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا، یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور جب خدا نے یہ زمین اس طرح تھی، کن فیکون ہوا، زمین آٹومیٹیکلی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے ایک دائرے کے اندر حرکت کرنا شروع ہو، اور آ رہی ہے صدائے دمادم کن فیکون، کہ مجھے کن فیکون کی صدا آ رہی ہے، اور یہ مسلسل کائنات بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ تو پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اور اگر آپ کو اپنے آپ سے جواب نہیں ملتا کہ آپ کون ہیں، تو پھر اس کائنات سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ سورج کیوں بنایا گیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑ کیوں نہیں سکتے، یہ دن کیا ہے، یہ رات کیا ہے، یہ دن ایک دوسرے کو کیوں نہیں پکڑ سکتے، یہ ایک دوسرے کے ارد گرد آتے کیوں ہیں۔ سورہ رحمان میں یہ باتیں ہیں، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ کون ہیں، آپ کو پیدا کیسے کیا گیا ہے، آپ کے پیدا ہونے کا عمل کیا ہے، یہ شادی کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ سورج جو نکلتا ہے، نکلنے کے بعد کہاں غروب ہوتا ہے، اور اگر غروب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور کیا اگر غروب نہیں ہوتا تو پھر جاتا کہاں ہے، یہ ستارے کہاں سے آتے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں ستارے جو آپ کے سامنے رات کو نظر آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں۔ پھر آپ ان کو دیکھنے کے لیے نظارہ موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو 5 قسم کے خواص دیے، سینسز دی ہیں، آپ نظارہ موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کیا کریں گے، آنکھوں کا سہارا لیں گے۔ آواز موجود ہے، آواز کو سننے کے لیے کیا ہوگا، آپ کے کان موجود ہیں۔ ذائقہ موجود ہے، ذائقوں کو چکھنے کے لیے آپ کا ٹیسٹ برڈ موجود ہے۔ آپ کے سامنے آبجیکٹ موجود ہے، اس کو چھونے کے لیے آپ کے ہاتھ موجود ہوں گے۔ آپ کے سامنے خوشبو موجود ہے، اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے آپ کو اللہ نے سونگھنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ تو سوال سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے کریں، دوسرا سوال کائنات سے کریں، اور تیسرا اگر آپ کو سوال اپنے آپ سے نہیں ملتا، اگر آپ کو کائنات جواب نہیں دیتی، تو ایک اور تلاش ہے، آپ کسی ایسے راہبر کو ڈھونڈ لیجئے، کسی ایسے ٹیچر کو ڈھونڈ لیجئے، کسی ایسے کوچ کو ڈھونڈ لیجئے، کسی ایسے مینٹور کو ڈھونڈ لیجئے
جو آپ کو آپ کے ساتھ ملاقات کروا دے. میں ابھی آپ کو نو تھائی سیلف کے صرف اسپرچول اینگل کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اشعار تو ماشاءاللہ شاہد گل صاحب آپ کو بے شمار اور سنا دیں گے, لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقات آپ سے ہونی ہے, اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ خود اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو تے وچی بیڑے تے وچی چھیڑے تے وچی ونج مخانے ہو, اپنے من میں دیکھیں آتی ہنسی مجھے اس پر ہے جو ڈھونڈتا خدا ہے, پائے نہ اپنی خبر نہ اپنی کرے پہچان. وہ آپ کے کہیں اندر موجود ہے, اسے تلاش کیجئے, وہ کون ہے, وہ آپ سے باتیں کرتا ہے. پھر یا کسی ایسے استاد کو ڈھونڈ لیجئے جو کیا کام کرے گا. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میری آنکھ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے؟ یس سر نو؟ اچھا, میری آنکھ اگر اپنے آپ کو نہیں دیکھ, کیا مچھلی جس پانی میں ہے وہ پانی کو دیکھ سکتی ہے؟ پانی کو نہیں دیکھ سکتی. پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی. یہ آنکھ اپنے آپ سے باہر ہوگی تو ضائع ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور مجھے اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خود دیکھ لوں, ایک طریقہ یہ ہے کائنات مجھے بتائے کہ تم کون ہو, تم ہی تو ایک راز ہو. علامہ اقبال نے فرمایا تھا اس پوری کائنات میں جہاں زمین ہے آسمان ہے, جہاں اتنے بڑے ستارے ہیں کہ وہاں ہمارا سورج ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اتنی گرمی, اور ایسے سرد سیارے اور ستارے موجود ہیں جہاں آپ کے خیال تک جم جاتے ہیں. اور ان سارے ستاروں سیاروں میں جس کو اللہ نے بہترین کہا اور 4 قسمیں اٹھا کر کہا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے مٹی کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, مجھے کوہ طور پہاڑ کی قسم, اور مجھے مکے عزت والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا. اب سوال یہ ہے اتنی بڑی کائنات میں یہ انسان بہترین کیسے ہو گیا؟ اور اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں. اس کائنات کا دی موسٹ پاورفل اینڈ سیکرٹ آف دس یونیورس از دا مین, یو می وی. ہم ہیں وہ راز جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے. اور کس لیے تخلیق کیا ہے؟ کہاں ہے اپنے آپ کو جان لو. اور اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اسپرچویلٹی میں کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ سے باہر نکلنا پڑے گا. یا تو کوئی آئینہ بن کر آپ کے سامنے بیٹھ جائے, کوئی استاد, کوئی مرشد, کوئی رہبر, کوئی رہنما, کوئی ٹیچر, وہ آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ کو آپ کی شکل اپنے چہرے میں دکھا دے. تو جو اپنے چہرے میں دکھا دیتا ہے, اور ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو آپ کا بھولا ہوا چہرہ دکھا دیتے ہیں, اور دکھانے کے لیے وہ جو چہرہ استعمال کرتے ہیں وہ اپنا چہرہ استعمال کرتے ہیں. آپ ان کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہو.